حامد کالوں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سیالکوٹ سے. حامد رضا کالوں 92 کے نمائندے ہیں. حامد صاحب آپ کہاں پر ہیں؟ اور سیالکوٹ کی آج بہت ویڈیوز چلتی رہیں کہ سیالکوٹ میں کچھ شہری علاقوں میں پانی داخل ہوا ہے, سمبڑیال متاثر ہوا ہے. 38 سال کے بعد ہم نے سنا ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر 38 سال کے بعد اتنا بڑا سیلاب آیا ہے. کرتارپور کی میں بھی ہم نے دیکھا کہ پانی اندر گھس گیا ہے. تو مجموعی طور پر کیا صورتحال ہے سیالکوٹ اور اس کے ریجن میں؟ میں پہلے تو یہ آپ کو بتاؤں کہ جس جگہ پہ اس وقت میں کھڑا ہوں یہاں پر کبھی پانی آیا ہی نہیں, اور یہ سیالکوٹ کینٹ کا علاقہ ہے جہاں پر صدر بازار ہے, اور اس میں اس کی تاریخ یہ ہے کہ ادھر کبھی فلڈ کا پانی نہیں آیا. اور آج یہاں پہ جو پانی ہے پورے کینٹ میں پانی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نالا پلکھو جو ہے, سیالکوٹ میں 3 نالے ہیں, ایک پسرور میں ہے نالا ڈیک, اور سیالکوٹ کے ایک رائٹ سائڈ پہ ہے جس کو نالا ایک کہا جاتا ہے, مڈ میں جو ہے وہ نالا جو ہے بیڈ ہے, اور جو لیفٹ سائڈ پہ ہے اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے نالا پلکھو. نالا پلکھو جو ہے, نالا پلکھو میں تمام تینوں نالے جو ہیں وہ تو بپھر چکے ہیں, باہر آ چکے ہیں, لیکن یہ جو پانی ہے یہ نالا پلکھو کا ہے. تھوڑا سا شہر کے اگر اندر چلے جائیں تو وہاں پر نالا بیڈ کا جو پانی ہے ماڈل ٹاؤن کے علاقے سے وہ باہر آ چکا ہے, اور وہ وہاں پہ پانی ہے, اور نالا ایک کا جو پانی ہے وہ اورا چوک کے علاقے سے جو ہے وہ باہر آ چکا ہے. یعنی تینوں نالوں نے اب پورے شہر کو جو ہے وہ بالکل گھیر کر رکھا ہوا ہے, اور لوگ جو ہے وہ باہر نہیں نکل پا رہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں بات بتاؤں کہ یہ ان نالوں کے اندر جو پانی کی کیپیسٹی جو پہلے ہوا کرتی تھی پانی ذخیرہ کرنے کی, اب وہ نہیں ہے. یہاں سے تھوڑا سا پانی جو اگر آتا ہے تو آگے سے نالا اتنا تنگ ہو چکا ہے, جو قبضہ مافیا ہے, اور یہاں پر باہر جو لوگ ہیں انہوں نے نالے کو اتنا سکیڑ کر رکھ دیا ہوا ہے کہ اب جو پانی پیچھے سے زیادہ آتا ہے وہ پانی آگے اتنا فلو نہیں بنتا اور باہر آ جاتا ہے. نالے بفرنے کی وجہ سے یہ سارا کام ہے. ہاؤسنگ کالونیز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں, اور من مرضی کے لوگوں کو NOCs جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں. اور سیالکوٹ میں جو دریائے چناب نے جو زیادہ تباہی پھیلائی ہے, دریائے چناب کی میں اگر بات کروں تو دریائے چناب کا 3 جگہوں سے بند ٹوٹا گزشتہ رات کو, کوٹھے پٹھانا سے, لالے والی سے, اور رنگپور کھوکھرا سے. یہ تینوں جگہ ایسی ہیں جہاں پر ڈریجر مشینیں لگا کر ریت مافیا نے کھوکھلا کر دیا ہوا تھا اس علاقے کو, اس بند کو کھوکھلا کر دیا ہوا تھا, اور اوپر سے اس کے اوپر اتنے کھڈے تھے جس کو انتظامیہ کا کام تھا, اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا کام تھا کہ ان کھڈوں کو جو ہے فوری طور پر جو فل کرتے اور بند کو یقینی بناتے کہ مضبوط ہے. اور پہلے سے لوگوں کی طرف سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہاں سے بند جو ہے وہ ٹوٹے گا, اور وہی ہوا, بند ٹوٹا. اور سمبڑیال کا علاقہ جو ماجرا کلا ہے وہاں پر ایک فیملی کے 5 افراد سمیت میاں بیوی, اس میں بچے بھی تھے, اور ایک اور جو اس گاؤں کا جو لڑکا تھا جو لوگوں کی مدد کر رہا تھا, جو ریسکیو کر رہا تھا, 6 لوگ جو ہے وہ جو ہے ڈوب گئے, جن میں سے 2 کی ڈیڈ باڈیز فی الحال ملی ہیں. اسی طرح نالا ایک جہاں سے باہر بپرا ہے, ڈوگرا والا کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر بھی لوگوں کی مدد کرتے ہوئے جو 15-18 سال کے جو 2 لڑکے تھے وہ بھی پانی کی نظر ہو گئے, ڈوب گئے. لوگ اپنی مدد آپ کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے. سیالکوٹ میں جموں توی کا جو علاقہ ہے جس میں بجوات کا علاقہ ہے, جموں توی میں بھی اس وقت اونچے درجے کا سیلاب ہے, اور وہاں پہ بھی علاقہ بجوات کے گاؤں ہیں, سیادپور کے گاؤں ہیں, وہاں پر بھی یہی تباہی کا عالم ہے اور بڑے برے حالات ہیں. اور میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ریسکیو کی جتنے اہلکار ہیں یا ضلعی پولیس ہے اس وقت جو اپنے فرائض منصبی سارے انجام دے رہی ہے, جو لوگوں کو ریسکیو کرنے میں اپنی کوششیں کر رہے ہیں, یہ اس کو صرف میں کوشش کہوں گا چونکہ بہت سارے لوگ ابھی ایسے ہیں جو اپنے گھروں کی چھتوں پر محصور ہو کر رہ گئے ہیں. ایک ویڈیو میرے پاس ایسی بھی تھوڑی دیر قبل آئی تھی جس میں وہ ویڈیو میں جو شخص کہہ رہا تھا کہ ہم 10 لوگ ایک گھر میں پھنسے ہوئے ہیں, مکان کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں, اور 2-3 گھنٹے سے ہم جو ہے مدد طلب کر رہے ہیں, مختلف جگہوں پہ فون کیے ہیں, لیکن ہماری مدد کو کوئی نہیں پہنچا. تو صورتحال حامد صاحب کنٹرول میں آ رہی ہے, کیونکہ میں ابھی ڈی جی میٹ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, میں ان کی طرف بھی جاتا ہوں, لیکن مجھے ایک چیز بتا دیں, اس وقت صورتحال انتظامیہ کے کنٹرول میں ہے, بہتر ہو رہی ہے, یا خدا نخواستہ 1-2 دن میں صورتحال کے خراب ہونے کا خدشہ ہے, اور بھی علاقوں میں الرٹ جاری کیا گیا ہے؟ جی بالکل, یہ صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے. اور سیالکوٹ شہر میں واسا ہے, واسا کے 2-3-4 واٹر باؤزر کیا کر سکتے ہیں, یا 3 جو اپنے ڈی واٹنگ مشینیں جو بلائی گئی ہیں, جو 2-3 منگائے گئے ہیں, پیٹر انجن منگائے گئے ہیں, گجرانوالہ سے وہ آئے ہیں, تو کیا اتنے پورے شہر کے لیے کیا یہ چیزیں پوری آ سکتی ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے. یہ تو صرف اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے. اگر دیکھا جائے اوورآل کے انتظامیہ کی کوئی بس کی بات ہے, یا انتظامیہ اس کا کوئی کریڈٹ لینا
کرنا چاہے تو قطعی طور پہ یہ بالکل جو ہے مجھے تو بڑی ناگوار بات گزرے گی، چونکہ انتظامیہ اس میں کریڈٹ اگر لینا ہوتا تو لیکن آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں حامد صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی تاریخ یہ ہے کہ یہاں پر کبھی پانی آیا ہی نہیں اس سے پہلے، یہ پہلی دفعہ یہاں پر سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔